ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس وقت خطبے میں جو آیت کریمہ بلکہ 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ آیات کریمہ سورہ کہف کی آیات کریمہ ہیں۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے، جس کی متعدد فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور جمعہ کے دن پڑھنے کی اس کی خاص فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، بعض میں 3 آیتوں کا ذکر بھی ہے، وہ یاد کر لے اور اسے پڑھنے کا معمول بنا لے، تو انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کی آمد کا عقیدہ اسلام کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے تشریف لانے کے بعد، امام مہدی ابھی نہیں آئے، امام مہدی آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ اس کے بارے میں ایک مستقل بیان 1.5 سال پہلے اسی کو موضوع بنا کر کیا گیا ہے، اور علامہ ابن حجر حیتمی کی ایک کتاب ہے جو عربی میں ہے، اس میں امام مہدی کی 200 علامتوں کا ذکر ہے، تاکہ کوئی غیر مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ بلکہ پتے کی بات آپ کو بتاؤں گا، عام لوگوں کو وہ یاد رکھنے کے لیے بہت اچھی آپ یاد رکھو۔ امام مہدی کی بہت علامتیں ہیں،
اس میں ایک موٹی موٹی علامت یہ ہے، امام مہدی جب بھی آئیں گے تو جو بھی امام مہدی ہوں گے وہ خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ کہیں گے، اس وقت کے اہل اللہ کہیں گے، اس وقت کے علماء کہیں گے، اس وقت کے بڑے بڑے صلاح و فلاح رکھنے والے حضرات کہیں گے آپ ہی مہدی ہیں۔ جو کتابیں، جو علامتیں حدیثوں میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ پر منطبق ہوتی ہیں۔ تو امام مہدی کے آنے کے بعد دجال آئے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ آسمانوں سے تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر۔ تو دجال کی آمد کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں، بعض روایتوں میں 3 آیتوں کا ذکر بھی ہے، بعض احادیث میں، اسے یاد کر لے گا اور روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا، حضور فرماتے ہیں جب بھی اگر اس کی زندگی میں دجال آئے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور جمعہ کے دن پڑھنے کی فضیلت ارشاد فرماتے ہوئے امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جتنے گناہ ہوئے ہوں اللہ سب کو معاف فرما دیں گے، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک درمیانی حصے میں فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے جمعہ کے دن 2 کام بہت اہم ہیں کرنے کے، ایک سورہ کہف کی تلاوت، ایک درود شریف کی کثرت۔ اگر سورہ کہف پڑھنے نہیں آتا تو اب میں عوام کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، پڑھنے سیکھنے تک سنا کرو کم از کم۔ بہترین پڑھنے والے عرب کے قراء بھی ہیں، ملک شام کے، مصر کے قراء ہیں جو اعلیٰ درجے میں قرآن پڑھتے ہیں، بہترین قرآن پڑھتے ہیں، وہ آپ نیٹ میں ماریں گے تو آئے گا، جو جس کا پسند آئے اس کا کم سے کم سنا کرو، اس لیے کہ قرآن کریم سننے کے لیے بھی ایک استعداد کی ضرورت ہے۔ آدمی تل ملا جاتا ہے، ایک آدمی بیمار تھا، اسے بتایا گیا فلاں سورت سنیے تو نہیں سن پایا، وہ دل ملا گیا، سن نہیں پایا وہ سورت۔ قرآن کریم کا ایسا اثر ہے، اسی لیے سننے کے لیے بھی ایک خاص صلاحیت کی ضرورت ہے، وہ سنتے سنتے صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، مجھ سے اصل میں کہنا یہ ہے کہ اس وقت خطبے میں نے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا تعلق اس واقعے سے ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا تھا۔ حضرت خضر کے بارے میں اہل دیوبند کا، علماء دیوبند کا یہ کہنا ہے کہ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے طویل زندگی عطا فرمائی ہے، ان کی مرضی ہے، یہ ان کی مرضی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضرت خضر ہوتے تو ضرور حضور سے جا کر ملاقات کرتے، اگر حضرت خضر ہوتے تو ضرور جا کر حضور سے ملاقات کرتے۔ حضور سے ملاقات کا ذکر نہیں ہے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ملاقات کی ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ ایک خالص روحانی شخصیت ہیں حضرت خضر۔ یہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ قرآن کریم نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ ان تمام تفصیلات کو چھوڑ کر اس آیت میں جس نقطے کو اٹھایا گیا ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں مجھے 2-4 دن پہلے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی لڑکیاں، اور غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ تو مجھے ضرورت پڑی کہ اس موضوع کو ذرا سمجھایا جائے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہے، تو معلوم ہے، وہ کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اب جو آیت کریمہ میں نے سنائی ہے اس کے ذرا تسلی سے توجہ سے سنیے، اس میں قرآن کس مضمون کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر یہ دونوں چلتے 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 ایک بستی میں پہنچے ہیں، دیکھا کہ یہ ایک بچہ ہے جو نابالغ ہے، معصوم ہے، بے گناہ ہے، وہ سب بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اور یہ واقعہ حضرت خضر اور موسیٰ کے درمیان پیش آ رہا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے وہ جو دوسرے بچے ہیں ان بچوں کو خبر نہیں ہے، اس لیے جب حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کیا تو واویلا مچانے والے حضرت موسیٰ اکیلے تھے، وہ سارے بچے جو کھیل رہے تھے انہوں نے شور نہیں مچایا، اس لیے نہیں مچایا کہ ان کو مارنے والا نظر ہی نہیں آیا، اور حضرت موسیٰ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک بچہ میدان میں کھیل رہا ہے، پکڑ کر کے ایک بچے کو جان سے مار دیا حضرت خضر نے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ نبی تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ ایک بچہ ہے، معصوم ہے، بے گناہ ہے، اسے پکڑ کر کے آپ نے مار دیا۔ تو اس کے حضرت خضر نے سب سے پہلے یہ جواب دیا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ۔ آخر میں سب سے پہلے یہ جواب دیا کہ موسیٰ یہ بات پہلے سمجھ لو کہ میں نے جو کام اب تک کیے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ کے اشارے پر میں نے کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بچے کو قتل کرنا حضرت خضر کا فعل نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ خضر سے قتل کروایا گیا لیکن حکم اللہ کا تھا، حکم اللہ کا تھا، فیصلہ اللہ کا تھا۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ اس بچے کو اللہ نے قتل کروایا۔ ایک بات یہ سمجھائی حضرت خضر نے موسیٰ کو۔ دوسری بات یہ کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی قتل کروانے کی کہ اس بچے کے جو والدین تھے وہ دونوں صاحب ایمان تھے، مسلمان تھے۔ فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں یہ خطرہ ہو چلا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا، بڑا ہو کر کے یہ کفر کی طرف جائے گا، یعنی ایسے اسباب اختیار کرے گا جس سے آدمی کفر کی طرف جاتا ہے۔ اچانک آدمی رہتے رہتے کافر نہیں ہو جاتا، رہتے رہتے آدمی گمراہ نہیں ہو جاتا، گمراہی کے اسباب اختیار کرتا ہے، گمراہوں کا لٹریچر پڑھتا ہے، گمراہوں کے بیانات سنتا ہے، گمراہ لوگوں کی مجلسوں میں جاتا ہے تو آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ تو کہا یہ بچہ کفر کے اسباب کی طرف جانے کے خطرے پیدا ہو گئے تھے، اور ماں باپ کی سرکشی کرنے کے خطرات پیدا ہو گئے تھے، اور بچے کی محبت میں ماں باپ کا ایمان بھی خطرے سے دوچار ہونے والا تھا۔ اس خطرے سے بچانے کے لیے ہم نے اس سبب کو ہی ختم کر دیا۔ یہ پریکٹیکل واقعہ بتا کر یہ سبق بتا دینا ہے، ہر وہ راستہ جس راستے سے کفر آتا ہے، جس راستے سے سرکشی آتی ہے، جس راستے سے جو ہے وہ بغاوت آتی ہے، اللہ کی نافرمانی آتا ہے، جہاں جانے سے، جہاں آنے سے، اور جو جن اسباب کے اختیار کرنے سے، جن کی صحبتوں میں جانے سے، جن کا لٹریچر پڑھنے سے، جن لوگوں کے بیانات سننے سے، اور جس ماحول میں جانے سے آدمی میں کفر اور نفاق اور سرکشی کے جراثیم پیدا ہوتے ہوں اور پنپتے ہوں، ان تمام دروازوں کو بند کرنے کا قرآن کریم نے سبق دیا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا سبق ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ کس راستے سے کفر آ رہا ہے، کس راستے سے گمراہی آ رہی ہے، کس راستے سے سرکشی آ رہی ہے، اور یہ ارتداد
کن راستوں سے آ رہے ہیں، کن دروازوں سے آ رہے ہیں، کن سوراخوں سے یہ ارتداد کے جراثیم داخل ہو رہے ہیں. ہوا داخل ہو رہی ہے، ہوا. اسی طرح کفر کے جراثیم بھی داخل ہو رہے ہیں. جس راستے سے ہوا آ رہی ہے اس راستے سے ارتداد کے بیکٹیریا بھی آ رہے ہیں. ان تمام دروازوں کو جو ہے وہ قرآن کریم نے، کتاب و سنت نے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا ہے. یہ اس آیت کا بنیادی سبق ہے، ہم اس کو ختم کر دینا چاہا. آگے فرمایا اس بچے کے بدلے میں مجھ سے بہتر بچہ ہم ان کو دیں گے، جو اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوگا، جو تربیت کے اعتبار سے بھی بہتر ہوگا، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور والدین کا بھی فرما بردار ہوگا، بھائی بہن کا بھی خیال رکھنے والا ہوگا، دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا. تو بچا چلا کہ اسلام کو ایسے بچوں کی ضرورت ہے جن کے اخلاق پاکیزہ ہو، جن کی تعلیم پاکیزہ ہو، جن کی تربیت پاکیزہ ہو، جو والدین کے خدمت گزار ہوں، والدین کے فرما بردار ہوں، اور بھائی بہن کے، رشتہ داروں کے، اور بالعموم پوری ملت اسلامیہ کے وہ جو خدمت گزار ہوں. ایسے بچوں کی قرآن کریم حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور نشاندہی کر رہا ہے کہ ایسے بچوں کو اسلام چاہتا ہے. ایسے بچوں کا مطالبہ ہے کہ بچوں کی ایسی تعلیم و تربیت ہو جن کے اخلاق پاکیزہ ہوں، اور جو والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. یہ تو اس آیت کریمہ کا وہ بنیادی سبق تھا جسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تذکیر بسورۃ الکہف. یہ اردو میں ہے، میرے پاس ہے، کئی 100 صفحات پر ہے، اور پورے سورہ کہف کے بنیادی اجزاء کو انہوں نے بیان کیا ہے اور بہت کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا ہے. علی میاں صاحب کی بھی ایک کتاب ہے اس موضوع پر، ابوالکلام آزاد کی بھی ایک کتاب ہے، اور مولانا سید سلیمان ندوی کی بھی کتاب ہے اس موضوع پر. اس لیے کہ یہ جو سورۃ الکہف ہے یہ بہت بنیادی سورت ہے. گمراہی کی بنیادیں اور ہدایت کی بنیادوں کو 2-4 کی طرف فرق کر دینے والی یہ بڑی مرکزی صورت ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے. اسی لیے علماء نے اس کی طرف بہت توجہ دی ہے. تو اب آئیے ان گمراہی کے اسباب پر غور کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری لڑکیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، شادی رچا رہی ہیں. اور ہزاروں واقعات ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتے، 2-4 واقعات سامنے آ جاتے ہیں، ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو ہماری طرف نہیں آتے. دیکھو اسلام نے اس کے لیے 3 چیزوں کا انتظام فرمایا ہے. ترتیب سے 3 چیزوں کا اسلام نے انتظام فرمایا ہے. اور سب سے پہلے اسلام نے اس کے لیے اخلاق کی اصلاح کی طرف توجہ دی ہے کہ اخلاق کی اصلاح کی جائے. اخلاق کی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے. اور یہ اخلاق کی تربیت کا نظام جو شروع ہوتا ہے وہ بہت پہلے سے عرض کر رہا ہوں 2-4 جمعہ سے، وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے نہیں، بچہ پیدا ہونے سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے وہ نظام. اور اخلاق کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے والدین کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا کام نہ کرے جو بچوں پر غلط اثرات چھوڑے اور بچوں کے اخلاق پر اثر انداز ہو. اب ماں باپ ہی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بچے کے اخلاق نہیں بگڑیں گے. ماں باپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، باپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، ماں کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، بچے کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، لڑکے کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے،
لڑکی کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، سارا گھر موبائل بن گیا ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، باپ کام سے آتا تھا، 2-4 باتیں بیوی سے کر لیتا تھا، اور بیوی شوہر سے باتیں کر لیتی تھی، باپ بچوں کو وقت دیتا تھا، اور بچے باپ کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ اب باپ گھر میں آ کر وہ اپنا موبائل لے کر بیٹھ گیا، بچے اپنے موبائل میں مشغول ہے، اور بیوی پہلے سے اپنے کام میں مصروف ہے۔ اب ایک گھر میں رہ کر بھی اتنی اجنبیت ہو گئی، اتنی دوریاں بڑھ گئی، اب کسی کو کسی کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ خرابی کی جڑ ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ تو اسلام سب سے پہلے اس کے اخلاق کی طرف متوجہ انسان کو کراتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک بات ایسی پیدا ہو کہ وہ برائی کی طرف نہ جائے۔ اسی لیے قرآن کریم حدیث میں حضور نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے، اسے پیدا کیا گیا، اور یہ کہا گیا اذا فاتتک الحیاء ففعل ما شئت، اگر حیا ہی نہیں ہے جو چاہے کرو، شرم ہی نہیں ہے جو چاہے کرو۔ تو سب سے پہلے حیا کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسے عفت و پاک دامانی کی اہمیت بتائی گئی، اور اس کے کان میں اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، اور ایمان کی اہمیت ان کو سمجھائی گئی کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے، زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ ایمان کن چیزوں کے ماننے کا نام ہے وہ اسے سمجھایا گیا، اور اس کی آبیاری کی گئی، اور اس عقیدے کو دلوں کی گہرائیوں میں جمایا گیا، راسخ کیا گیا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، بے شمار واقعات ہیں، کون سا واقعہ سنایا جائے کہ ایک بعض صحابہ کا ایک قافلہ ایک عیسائی ملک میں چلا گیا، عیسائیوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور اس کے بعد اس خوف سے کہ اگر ان کو ختم نہ کیا گیا تو ایمان کا یہ بیج، ایمان کا یہ نعرہ، ان کا یہ مشن پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ اس کے خوف سے بادشاہ کے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ ایک آگ جلائی گئی، اس پر ایک جو تیل گرم کیا جاتا ہے، برتن کو رکھا گیا، اس میں تیل کو ڈالا گیا، اور تیل کو گرم کیا گیا، اور تیل جب کھولنے لگا، کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو اٹھا کر اس تیل میں ڈال دیا گیا۔ جو دیگر صحابہ تھے وہ دیکھتے رہ گئے، اور دیکھتے دیکھتے جس صحابی کو اس آگ میں ڈالا گیا وہ جل کر کوئلہ بن گئے، اور جو صحابہ کھڑے تھے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے، وہ جو عیسائی بادشاہ تھا، اس کے جو رفقا تھے، اس کے جو ملازمین تھے، انہوں نے پوچھا کہ روتے کیوں ہو؟ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر اب بھی تم اسلام کو چھوڑ دیتے ہو، ایمان کو چھوڑ دیتے ہو، تو تمہارے بچنے کی سبیل موجود ہے، تمہارے بچنے کا راستہ موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، غلط فہمی میں نہ رہو، میں اس لیے نہیں رو رہا، ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ ہمیں تیل میں ڈال دیا جائے گا، ہم جل کر کوئلہ بن جائیں گے، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ اللہ کے دین پر جان دینے کے لیے ایک ہی جان ہے، اگر ہزاروں جانیں ہوتی تب بھی ایمان اتنی قیمتی چیز تھی کہ اس کے لیے 100 جانیں بھی اللہ پر قربان کیے جا سکتے تھے۔ جان کی قربانی منظور ہے، عقیدے اور ایمان کا سودا منظور نہیں ہے۔ اس طرح کے صحابہ کے واقعات سنائے جائے، صحابیات کے واقعات سنائے جائے، اور اکابر تابعین کے واقعات سنائے جائے، ائمہ کے واقعات سنائے جائے، اہل اللہ کے واقعات بچوں کو سنایا جائے، اور ایمان کی اہمیت ان کے دل میں بٹھائی جائے۔ اور دوسرا سبب جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے، ہم نماز میں تو مسلمان ہیں،
ہم جو ہے وہ روزہ رکھنے میں تو مسلمان ہیں، ہم حج کرنے کے لیے مسلمان، زکات دینے کے لیے مسلمان، ذکر و تلاوت کے لیے مسلمان، لیکن جب شادی آتی ہے تو ہم اچانک سے ہندو بن جاتے ہیں، ہم اچانک یہودی بن جاتے ہیں، ہم اچانک عیسائی کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، ہمیں اسلام پسند نہیں، ہمیں اسلام کا طریقہ پسند نہیں، ہمیں سادگی پسند نہیں، ہمیں نکاح میں آسانی پسند نہیں، تو اس کی وجہ سے غریب بیٹیاں اس بات پر مجبور ہوئی کہ وہ اس لیے کہ بغیر جہیز کے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تمام قسم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، تو یہ ایک بنیادی وجوہات کی بھرمار ہے۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے، 3 وجہ میں نے ترتیب وار ذکر کیے ہیں، ایک سورہ کہف کی آیت کریمہ اور دوسرے واقعہ، تیسری یہ وجہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میری بیٹی کا نکاح بابرکت ہو، لیکن سارے اسباب وہ اکٹھے کر رکھے ہیں جن راستوں سے بے برکتی آتی ہے، جس راستوں سے لعنت برستی ہے، جن راستوں سے نحوست آتی ہے، اسباب بے برکتی کے، اور امید یہ لگائے بیٹھا ہے کہ برکتیں حاصل ہوں گی، میری داماد کی زندگی میں برکتیں ہوں گی، میری بیٹی کی زندگی میں برکتیں ہوں گی، ان دونوں سے بابرکت اولاد وجود میں آئے گی۔ یہ خیال است و محال است و جنون، یہ دیوانہ پن ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ پاگل پن ہے۔ ایسا کہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ گیہوں کا بیج بوئے اور اچانک سے چاول اگائے؟ ایسا ہوتا ہے کہ چاول کا بیج بویا جائے اور گنا اگائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جس چیز کے اسباب آدمی اختیار کرتا ہے وہی پھل آتے ہیں، وہی فصل آتی ہے، تو یہ دوسرا سبب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام نے اس کے لیے بہت یہ کوشش یہ کی تھی، اسلام نے اس کے لیے ایک پہرا یہ بٹھایا تھا کہ جس آدمی سے یہ گناہ سرزد ہو، یعنی زنا کا صدور ہو، اور غیر مسلمانوں کی لڑکیاں جو وہ بدکاری کے راستے پر جائے، تو اسلام نے اس کے لیے اس کے بجائے، دیکھو یہ جو مغربی ممالک ہے نا، یہ مغربی ممالک زنا کو گناہ نہیں مانتی، ان کے ہاں زنا جرم نہیں ہے۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، 30 منٹ میں کیا کیا بیان کیا جائے، اس پر ہزاروں لاکھوں صفحے کا مواد موجود ہے، اور ہر زمانے کے مفکرین نے اس پر قلم اٹھایا ہے۔ تو اچھی بات سمجھ لیجئے اچھی طرح، مغربی ممالک میں، امریکہ میں، لندن میں، کینیڈا میں، جرمنی میں، ان ممالک میں زنا گناہ نہیں ہے، حکومت کا جرم نہیں سمجھا جاتا، اسے جرم اس وقت سمجھا جاتا ہے جب کوئی زبردستی زنا کرے، یا نہیں تو دوسرے کی بیوی سے کوئی آدمی بدکاری کرے، اس وقت اسے جرم مانا جاتا ہے۔ لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے، تو اسلام اسے سخت ترین گناہ مانتا ہے۔ لیکن مغربی ممالک کی مغربی حکومتیں اسے گناہ نہیں مانتی، اسے جرم نہیں تصور کرتی، وہ صرف اسے جرم تصور کرتی ہے۔ اگر کوئی زبردستی بدکاری کرے تو جرم ہے، رضامندی کے ساتھ اگر کوئی بدکاری کرے تو ان کے ہاں وہ جرم نہیں ہے۔ اگر کسی کے بیوی پر کوئی دست اندازی کرتا ہے تو جرم ہے، کوئی کنواری لڑکی سے کھلواڑ کرتا ہے ان کے ہاں جرم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کو آزادانہ زندگی گزارنے کی اجازت ہے، اس کا یہ ماننا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سزا، وہ کہتا ہے سزا ہے، سزا اس وقت ہے جب جو ہے کسی کی بیوی پر حملہ کیا جائے یا زبردستی کسی سے بدکاری کی جائے۔ اچھا سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسے جرمانہ دلا دیا جائے کہ تم نے اس کے بیوی کے ساتھ بدکاری کی، کہتے ہیں کہ جرمانہ دے دو، $1000 جرمانہ دے دو، جرم معاف، یا نہیں تو اسے جیل میں ڈال دو 2-4 سال کے لیے، جرم معاف۔ اسلام چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر
سزا دینے کا روادار نہیں ہے۔ میری اس بات کو تسلی سے سمجھو، اسلام چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سزا دینے کا روادار نہیں ہے، لیکن جب جرم ثابت ہو جاتا ہے اسلام کہتا ہے میدان میں لاؤ اس بدماش کو، اس مجرم کو میدان میں لاؤ، اور پورے محلے والوں کو جمع کرو، پورے شہر والوں کو جمع کرو، اور سب کے سامنے پتھر سے مار مار کر ختم کر دو۔ اسلام اپنے اس حفاظت کے لیے پوری سرحدوں کی پابندی کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ اسی لیے جب اسلامی حکومت تھی، حضرت عمر کا دور تھا، پورے دور خلافت میں دو ہی قصے پیش آئے، دو واقعات پیش آئے حضرت عمر کی عدالت میں۔ 10.5 سال کی حکومت میں دو واقعات پیش آئے، اور یہ حکومت جب سے سزاؤں کو غیر اسلامی حکومتوں میں جب سے سخت سزائیں دینا بند کر دیا ہے، اس وقت روزانہ سینکڑوں لڑکیاں جا رہی ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں واقعات ایسے روزانہ ہوتے ہیں۔ ایسی رپورٹیں میرے پاس ہیں، کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ حضرات بڑے ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ یہاں ہیں، میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے، میں اس ممبر کے قریب بیٹھ کر وہ پوری رپورٹوں کو بیانی نقل نہیں کر سکتا۔ ایسے واقعات ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تمام اس کو سخت سزا دی جائے، اور قتل کے بارے میں بھی اسلام کا یہی قانون ہے کہ قتل ثابت کرنے کے لیے سخت قانون ہے، لیکن اگر قتل کا جرم ثابت ہو جائے، اسلام کہتا قتل کرنے والے کو قتل کرو، تاکہ ایک کی جان جاتی ہے تو جانے دو، سارے معاشرے پر ڈھاک بیٹھ جائے گی، ساری سوسائٹی پر کہ دلوں میں روب و دبدبہ بیٹھ جائے گا، اور کسی مجرم کو پھر ہمت نہیں ہو سکے گی ایسے جرم کرنے کی۔ اور مغربی ممالک واویلا مچاتے ہیں، واویلا یہ مچاتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سخت سزا کا قائل ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے بدکاری کی اور بے حیائی کی جو برائی ہے، وہ برائی دلوں سے نکل گئی ہے، اس لیے ان کو یہ سزا سخت معلوم ہوتی ہے، یہ سزا ان کو سخت معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات لکھی ہے، علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ جو مغربی ممالک ہیں جن کو ویسٹرن ممالک کہا جاتا ہے، ان کے ہاں نظر آنے والے فائدے کو ترجیح ہے، روحانی نقصان کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں۔ یہ کام کرنے سے روح کو نقصان پہنچے گا، اللہ سے تعلق کمزور ہوگا، آخرت کی اہمیت اس کے دل میں گھٹے گی، اللہ کی اہمیت گھٹے گی، اور یہ جرم کی طرف قدم آگے بڑھاتا جائے گا، اس کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے سزا دیتے ہیں تو ان کو بہت برا لگتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے تو ان کو برا نہیں لگتا، اس لیے کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے، اس کا اپنی ذاتی معاملہ ہے، اس کا جو ہے وہ انفرادی معاملہ ہے، اس میں اسلام کو مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں اسلام کو انوالو ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ قوم شعیب نے یہ کہا تھا بھائی اسلام نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے سر آنکھوں پر، روزہ رکھنے کے لیے کہتا ہے سر آنکھوں پر، اسلام ہماری تجارت میں کیوں انوالو ہوتا ہے؟ یہ حلال، یہ حرام، کم دھوکہ نہیں دینا، کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں ناپنا، کم نہیں تولنا، بتا کر بیچنا، اگر کوئی چیز خریدنے کے بعد اگر اسے افسوس ہو کہ مجھے یہ چیز نہیں خریدنی چاہیے تھی، اسلام کہتا ہے کہ بائع کو یعنی بیچنے والے کو چاہیے کہ اس کے پیسے واپس کر کے وہ چیز واپس لے لے۔ تو قوم شعیب یہ کہتی تھی کہ اسلام کو، دین کو ہمارے تجارتی معاملات میں انوالو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح کا ان کا نعرہ ہے۔ تو بات وہاں سے چلی تھی کہ سب سے پہلے اسلام حیا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اخلاقی پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، گناہ کی برائی اس کے دلوں میں اتار دینے کی کوشش کرتا ہے، اور نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھو جب لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب بڑی ہو جاتی ہے نا، بڑی ہو جاتی ہے تو باپ کپڑے دیتا ہے، باپ گھر دے سکتا ہے، باپ اسے سواری دے سکتا ہے، اس کے لیے کھانوں کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن یہ خوشی جو شوہر دے سکتا ہے وہ خاندان کا کوئی فرد اسے نہیں دے سکتا۔ یہی حال لڑکے کے تعلق سے ہے، ماں باپ لڑکے کو ہر چیز جو ہے وہ
مہیا کرا سکتے ہیں، ہر چیز لا کر اسے جو ہے فراہم کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز ایک لڑکی سے اسے حاصل ہوتی ہے، لیکن جس ضرورت کو اس کی بیوی پوری کرتی ہے، اس ضرورت کو نہ باپ پورا کر سکتا ہے، نہ دادا پورا کر سکتا ہے، نہ ماں پورا کر سکتی ہے، نہ بہن پورا کر سکتی ہے، وہ نکاح کی ضرورت ہے۔ نکاح اس مسئلے کا حل ہے جو ایک لڑکی کے دل میں لڑکے کی طرف ہے، جو ایک لڑکی کے دل میں لڑکے کی طرف ہے، اس مسئلے کا حل نکاح ہے۔ اسی لیے نکاح کو آسان بنانے کو پرزور اپیل کی گئی ہے کہ نکاح ایک ضرورت ہے، ضرورت پورا کرنے میں مشکلات نہ پیدا کرو، ورنہ یہ صورتحال ہوگی کہ مسلمان گھروں کی لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی رچانے پر مجبور ہوں گی۔ یہ تیسرا سبب تھا، دو بنیادی تھی۔ چوتھی اس کے بعد جو ہے اسلام نے ایک اور ان دو کے بیچ میں اور تدابیر اختیار کی ہیں، اور تدابیر اختیار کی۔ اس میں سے ایک تدبیر یہ تھی کہ وہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا کرے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رہنا مغربی ممالک میں عورت کی کوئی قیمت نہیں۔ جب تک وہ نہیں کمائے گی، جب تک وہ کاروبار نہیں کرے گی، جب تک وہ دو پیسہ کمانے کے قابل نہیں ہوگی، وہ مغربی ممالک میں کوئی قیمت نہیں ہے اس کے یہاں۔ اس کے برخلاف اسلام جو ہے یہ کہتا ہے تم گھر کی ملکہ ہو، تم گھر کی رانی ہو، ارے تم ماں ہو، ارے تمہارا مقام بہت بڑا ہے، ارے بچوں کی تربیت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، شوہر کی جو ہے وہ تم خدمت گزار ہو، شوہر کو سکون پہنچانے کے تمہیں برپا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، کمانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اور مردوں کی طرح آزادانہ ملازمتیں اختیار کرنا یہ تمہارے کندھوں پر بوجھ نہیں رکھا گیا ہے۔ اسلام اس کا قائل ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے، اسلام اس عقیدے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اسلام اس کا قطعاً روادار نہیں ہے کہ عورتیں بلا ضرورت گھر سے نکلے۔ اس کے لیے قرآن حکم دیتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ضرورت پیش آئے تو الگ بات ہے، اگر وہ ضرورت تعلیم کی ہو، تعلیم کے لیے بھی جو ہے وہ اس کے لیے بڑی قیودات ہیں۔ یہ جو کی ایجوکیشن ہے، یہ جو مخلوط تعلیم کا نظام ہے، لڑکے بھی ایک جگہ لڑکیاں بھی ایک جگہ، دونوں مل کر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ایک جگہ کھا رہے ہیں، ایک جگہ پی رہے ہیں، اور گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر زندگی گزار رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا، آپ حضرت خود غور کرو، میں تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا، میں تعلیم دینے کے طریقے کی پرزور مخالفت کر رہا ہوں۔ اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے، اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے، اسلام طریقے کا مخالف ہے۔ اسلام کہتا ہے وہ طریقہ اختیار کرو، مشورہ کرو، علماء سے رابطہ کرو، ذمہ داروں سے رائے لو کہ کون سا راستہ محفوظ ہے، کہ کون سا راستہ خطرے والا ہے، کہ جس راستے پر چل کر ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، بے حیا ہو رہی ہے، بے پردہ ہو رہی ہے، اور ان کے دلوں سے ایمان کی قیمت کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ تلاش کرو اس محفوظ طریقے کو، تلاش کرو تعلیم کے اس محفوظ نظام کو، اور مشورہ کرو۔ اب تک دنیا نے بہت دیکھا، سمجھا، اور مشاہدے خطرے نہیں، مشاہدے ہیں، آئے دن اخباروں میں آ رہا ہے، آئے دن سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ اب دیکھو، میرے سے زیادہ آپ حضرات دیکھتے ہیں، آپ کو اردو بھی آتی ہوگی، آپ کو انگلش بھی آتی ہوگی، اردو سے زیادہ انگلش اخبارات میں ایسی خبریں شائع ہوتی ہیں۔ اب میں کیا کہوں، منہ کھولتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جسے اسلامی ممالک کہا جاتا تھا، اب وہاں بھی جو بند لگائے گئے تھے، جہاں ڈیم تعمیر کیے گئے تھے، وہ بند توڑ دیے گئے ہیں، ان بنیادوں کو ڈھا دیا گیا ہے۔ اب اسلامی ممالک کا حوالہ دیتے ہوئے ایک مسلمان کو شرم آ رہی ہے، ایک عالم دین کو سر شرم سے جھک گیا ہے، اور اب وہ ایک شریف محفلوں میں پوری شان کے ساتھ اپنا چہرہ دکھانے کا قابل نہیں رہ گیا ہے۔ یہ تیسری بنیاد ہے، یہ تیسری بنیاد ہے جو ان دو بنیادوں کے درمیان، یہ قانون کی بنیاد
جس میں حکومت کی قانون ہے، اس کے نیچے ایک اور قوت کو تسلیم کرتا ہے اسلام، وہ محلے کے ذمہ داروں کی قوت، کہ محلے کے ذمہ دار، وہ کمیٹی کے ذمہ دار ہو، وہ محلے کے ذمہ دار ہو، ہر باپ اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے، وہ سب مل کر کے ایک ایسی قوت بنائے کہ محلے کی سطح پر ایسا کوئی جرم سرزد نہیں ہوگا، چاروں طرف سخت پہرے بٹھا دیے جائے، نگرانی کی جائے، گھروں کی سطح پر بھی کی جائے، محلوں کی سطح پر بھی کی جائے۔ یہ مختصر باتیں تھی۔ ایک اور پہلو ہے جسے مجھے بڑی تفصیل سے عرض کرنا ہے، یہ قانون کی قوت ہے، دوسرا اصلاح اخلاق کا پہلو ہے، اور تیسرا محلے کی سطح پر یہ قوت کا نظم ہے، اس کا انتظام ہے، اور چوتھا ان بیچ کے درمیان یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو لباس سے متعلق ہے، جو پردے سے متعلق ہے، جو آنکھ، کان، زبان اور دل کے خیالات پر گرفت رکھنے والے تدابیر ہیں، ہدایات ہیں، وہ اس سے ایک لمبی فہرست ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کوشش کروں گا۔ دیکھو، حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، حکومت کی قوت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جس پہلو کو میں بیان کرنا چاہتا تھا اب وقت مکمل ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو، کمپنیوں کو ملازمتوں کے لیے جانا ہے، اس لیے جو ہے بات یہیں ختم کی جاتی ہے۔ اس پہلو کو بڑی تفصیل سے، جو پہلو ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے قبضے قدرت میں ہے، ہمارے بس میں ہے، جس کے لیے حکومت کی قوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس ٹاپک کو، اس پہلو کو میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بڑی تفصیل سے ذکر کروں گا۔ آپ حضرات جلدی تشریف لائیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔